السلام علیکم، ویلکم ان باسط میڈیسن کیئر۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جینوٹروپن کے بارے میں، یعنی اس کے یوزز کیا ہے، بینیفٹس کیا ہے، اور اس کے استعمال کرنے سے جسم میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہے، اور یہ کن لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس سب کے بارے میں ہم آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کریں گے، تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ بہتر سمجھ سکیں، ادروائز آپ مس گائیڈ ہو سکتے ہیں۔ دوستو جینوٹروپن ایک ہارمون ہے، اور یہ ہڈیوں اور پٹوں کی نشوونما کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جینوٹروپن کا استعمال بچوں اور بڑوں میں نشوونما کی ناکامی کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے، جن میں قدرتی نشوونما ہارمون کی کمی ہوتی ہے۔ اس میں ٹرنر سنڈروم، پراڈرول سنڈروم، پیدائش کے وقت چھوٹا قد والا، بغیر کسی کیچ اپ کی ترقی کے دیگر افراد، اور دیگر وجوہات کی وجہ سے چھوٹے قد والے افراد شامل ہیں۔ دوستو جینوٹروپن کو بھی اس مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جو اس میں ویڈیو میں نہیں بیان کروں گا، کیونکہ پھر یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ دوستو اس میں ایک ہی کمپوزیشن انگریڈینٹ پایا جاتا ہے، جو کہ سوماٹروپن جسے کہتے ہیں۔ اس میں ایک ہی انگریڈینٹ ہے، سوماٹروپن۔ اس کے علاوہ دوستو اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کی خوراک اور برانڈ، اور آپ اسے کتنی بار استعمال کرتے ہیں، اگر یہ پوچھا جائے تو اپنے نسخے کے لیبل پر تمام ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، اور دواؤں کے تمام رہنمایہ ہدایات کی لیفلیٹس پڑھنے چاہیے۔ ہدایت کے ان مطابق دوا کا استعمال کریں۔ جینوٹروپن کو پٹوں میں یا جلد کے نیچے لگایا جاتا ہے۔ صحت کے دیکھ بھال کرنے خود ہی یہ دوائیں استعمال کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ دوستو اپنی دوا کے ساتھ فراہم کردہ استعمال کے لیے ہدایات کو غور سے پڑھیں اور ان پر عمل کریں۔ اگر آپ مناسب استعمال کے لیے تمام ہدایات کو نہیں سمجھتے تو جینوٹروپن کا استعمال نہ کریں۔ اپنے انجیکشن کو اسی وقت تیار کریں جب آپ اسے دینے کو تیار ہو۔ دوائی مت ہلائیں۔ اگر دوا ابر آلود دکھائی دے رہی ہو، رنگ تبدیل ہو گئی ہو، یا اس میں ذرات ہوں تو استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کی دوا سرنج، کارتوس یا انجیکشن پین کے ساتھ آتی ہے تو اپنی دوا کو صرف آلے کا استعمال کریں۔ اپنی حالت پر قابو پانے میں مدد کے لیے اپنے ڈاکٹر کے غذائیت کے مشیر کے ذریعے آپ کے لیے تیار کردہ کسی غذا کے مصنوعے پر عمل کریں۔ دوستو اہم معلومات اگر آپ کو دے سکوں تو اگر آپ کو کینسر، ڈائبٹیز، یا اگر آپ پریڈر وال سنڈروم کا علاج کروا رہے ہیں اور آپ کا وزن زیادہ ہے، یا آپ کو سانس لینے میں شدید دشواری ہے، تو آپ کو جینوٹروپن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو لنگز انفیکشن ہے، یعنی پھیپھڑے میں کوئی ناکامی یا کوئی خرابی ہے، یا حالیہ سرجری، چوٹ یا طبی صدمے سے پیچیدگیوں کی وجہ سے کوئی سنگین بیماری ہے، تو بھی آپ کو یہ دوا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو مختصر الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھا سکوں تو یہ ہارمون ان لوگوں کے لیے ہے جو پیدائش کے وقت چھوٹے ہوتے ہیں، یا جن کی قد چھوٹا رہ جاتا ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی نہیں کر پاتا، اور اس کی جسم اور پٹوں میں ہڈیوں میں وہ نشوونما حاصل نہیں کر پاتے، ان کی ہڈی اور پٹے جو اسے حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس حالت میں یہ ہارمونز اکثر اوقات ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں، اور یہ آپ کو پھر ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ہی لینا چاہیے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ضرورت مند افراد تک یہ معلومات پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔